السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دبئی سے بول رہا ہوں میں۔ ناظرین چند باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر دبئی میں بارش کی وجہ سے جب ایک طوفان آیا تو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ یقیناً ہر جگہ پہ ایسے ڈیزاسٹر میں ہوا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں تو ان لوگوں نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری ویڈیوز کو جو ہے وہ مرج کیا، بہت ساری موویز کو مرج کیا، اور مرج کرنے کے بعد یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ گاڑیاں اڑ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایک دم سنسنی خیزی جو ہے وہ پھیلائی گئی اور بتایا یہ گیا جی کہ دبئی جو ہے ڈوب گیا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے جو ہے وہ باتیں کہیں۔ تو میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ان لوگوں کے لیے جو کہ حق کے متلاشی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹر جہاں پر بھی آتے ہیں یقیناً یہ پلین ایریا ہے، یہ بارش ہوتی ہے اور پانی جمع ہوتا ہے، گاڑیاں ڈوبتی ہیں، یہ ایک نارمل پروسیس ہے۔ یہ کوئی ایسا انوکھا کام نہیں ہوا دنیا کا کہ جو یہاں پہ ہو گیا کہیں اور یہ نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پہ میں نے کچھ سنا، کچھ علماء کرام کو میں نے سنا جس پر بڑی مجھے تشویش بھی ہوئی کہ لوگوں نے جمعے کے خطبات میں یہ کہا کہ جی وہاں پر اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک مندر بنا دیا تھا اور مندر کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو میرا عرض یہ ہے کرنے کا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مندر کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ مندر دبئی میں نہیں بنا، وہ مندر جو ہے وہ ابو ظہبی میں بنا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ مندر بننے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا طوفان آ گیا۔ مندر یہاں آپ جانتے ہیں کہ دبئی کے اندر جو ہندو کمیونٹی ہے تقریباً 10% لوگ جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی سے یہاں تعلق رکھتے ہیں، اور دبئی کا ایک قانون ہے، ایک رول ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام جو مذاہب ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جا کر اپنی مرضی کے اپنے رولز کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ اس میں چاہے وہ مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے یہ آزادی یہاں موجود ہے کہ وہ روڈ بلاک کر کے کہیں کچھ نہیں کر سکتے، البتہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ان کے مذہب نے جو ان کو اجازت دی رکھی ہے اس کے مطابق لوگ عبادت کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہاں پر پہلے بھی کچھ مندر موجود ہیں، ایک اور مندر بنا دیا گیا، اور مندر کی اگر ہم تاریخ ذکر کریں تو عربوں میں یہ کوئی پہلا مندر نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ عمان کے اندر بھی 2-3-4 مندر موجود ہیں، اسی طرح بحرین کے اندر مندر موجود ہے۔ تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوگی کہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک دم سے یہ کہنا شروع کر دیا جی مندر ہوا تو اس وجہ سے سارے کے سارے یہ معاملات ہو گئے۔ ناظرین اصل یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ رومرز ہیں۔ باقی مندر مختلف ملکوں میں بنے ہوئے ہیں، عبادت گاہ ہے ہندو مذہب کی، وہ بھی ایک اپنی ان کی بھی ایک شناخت ہے، جو بھی ہے وہ بھی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو UAE تمام کی تمام اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے۔ یہاں رہنے والا ہر شخص مذہبی طور پر آزاد ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ کے اندر وہ جا کر اپنے طریقہ کار کے مطابق وہ عبادت کرتا ہے، یہ اس کو منع نہیں کرتے۔ ہاں جس طرح ہمارے ہاں مختلف روڈز بلاک کر دی جاتی ہیں عبادت کے نام پر، تو اس قسم کی صورتحال یہاں پر نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسرا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں بے شمار ڈیزاسٹر جو ہے وہ آتے ہیں، وہ یہاں پر بھی آئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے کیا کیا، اس کے بعد کیا کیا۔ یاد رکھیے کہ چونکہ ان کو اطلاع تھی بارش کی، تو ان لوگوں نے بارش سے پہلے ہی الحمدللہ بہت ساری چیزیں، جیسے اسکول تمام کے تمام بند تھے، پورے UAE کے اندر کوئی ایک بچہ بھی بارش کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے کسی ایک بچہ کا جو ہے ڈیتھ تو دور کی بات ہے زخمی بھی نہیں ہوا۔ کیا یہ تھوڑی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ بے شمار ادارے، بے شمار آفس انہوں نے بند کر دیے کہ آپ لوگ آن لائن جو ہے وہ کام کریں تاکہ کوئی بھی جانی نقصان جو ہے وہ نہ ہو۔ کسی بھی ملک کی جو ریاست کی جو حکومت ہوتی ہے اس کی سب سے جو بڑی پریورٹی ہے وہ وہاں کے لوگوں کا تحفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک شہری کی حیثیت سے الحمدللہ انہوں نے اس میں کما حق کو ہو کمال کیا ہے۔ آج میں بلکہ گزر رہا تھا، میں نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں۔ کل میں وہاں سے گزرا تو ایک بورڈ تھا، وہ بورڈ بالکل جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا ہوا کی وجہ سے، لیکن آج میں وہاں سے گزرا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی جگہ پر نئے بورڈ جو ہے فکس کر دیے گئے ہیں۔ اتنی جلدی تیزی کے ساتھ ریکور انہوں نے کر دیا، اور دنیا میں کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی مقام پر جا کر بھیک نہیں مانگی کہ ہماری ہیلپ کرو، ہم لٹ کے نہیں کیا، خود اپنے قدموں پہ ان لوگوں نے کام کیا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت کسی پر بھی آیا ہمارے UAE کے لوگوں نے اس کی بھرپور امداد کی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں UAE کے ان خدمات کو جنہوں نے 2005 کے زلزلہ میں کشمیریوں کے ساتھ کیا۔ آج بھی جائیں ہمارے شہروں کے اندر، راولکوٹ چلے جائیں، باغ چلے جائیں، مظفر آباد چلے جائیں، بڑی بڑی عالی شان مساجد انہوں نے جو ہے وہاں پر تعمیر کر کے دیا ہمیں، ہاسپٹل۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو UAE کا منظر تو نظر آ گیا، لیکن آپ کو کیا UAE کے وہ عظیم الشان مساجد نظر نہیں آئی؟ آج تک دنیا کی بہترین، خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین انتظامات
उन मसाजिद के अंदर हैं, और मसाजिद की तमाम बनाने से लेकर उनकी आबादकारी, ये सारे के सारे काम जो है वो UAE की हुकूमत करती है। इसके बदले कोई चंदा मुहिम जो है वो नहीं चलाई जाती। आपने कभी इस पर गौर नहीं किया कि अपने मोहल्लात से यहाँ की मसाजिद ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं, और मंदिर तो हर जगह पे मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान में आफतें आती हैं बार बार दीगर ममालिक में आती हैं, क्या उसका मतलब ये होता है कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ बन गई है इसलिए आ गया है? तो खुदारा अपने अकायद को ख़राब मत कीजिए। और फिर मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुबारकबाद के मुस्तहिक के हैं हमारे वो भाई, वो हमारे पाकिस्तान के दोस्त, वो तमाम एशियन कंट्रीज़ के लोग जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में UAE का साथ दिया, जिन्होंने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा। उसी तरह जिस तरह UAE ने हमेशा हमें इज़्ज़त दी, प्रोटेक्शन दी, हमें बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें मवाद फराहम किया, जगह फराहम की, हमेशा इज़्ज़त से रखा, आज हम भी इनके साथ उसी तरह दामे दिरहम सुखने इस मुल्क के साथ खड़े हैं, और हर मुकाम पर भरपूर अंदाज में इसकी सपोर्ट जो है वो हम लोग करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।